السلام علیکم، دس از محمد عمران، اور اس ویڈیو میں آپ کو اپنے پرسنل انٹرویو کے ایکسپیرینس کے بارے میں بتانا چاہوں گا، جو کہ ایف بی آر کے ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں ہوا تھا۔ یو ڈی سی کی سیٹس تھیں اور پنجاب میں یہ 4 سیٹس تھیں، جن کے لیے انہوں نے 20 بچوں کو انٹرویو کے لیے بلایا ہوا تھا۔ اگر ریٹن ٹیسٹ کی بات کی جائے تو پنجاب میں میرا سیکنڈ ہائیسٹ سکور تھا، 100 میں سے 94 مارکس تھے میرے، اور جو فرسٹ پوزیشن والا تھا اس کے 96 مارکس تھے۔ ہمیں جو انٹرویو کا ٹائم دیا گیا تھا وہ 11 بجے کا دیا گیا تھا، اور میں وہاں پہ تقریباً 9:30 بجے پہنچ گیا تھا۔ اسی دن سٹینوٹائپسٹ اور ایل ڈی سی کے انٹرویو بھی تھے، اس لیے جو پہلے ان کے سٹارٹ ہو گئے اور ہماری باری لیٹ ہو گئی۔ ہمارے جا کے تقریباً سٹارٹ ہوئے 4 بجے۔ ہلکا پھلکا ناشتہ کیا ہوا تھا، بھوک سے تباہی ہوئی تھی تو بیٹھے رہے۔ میری باری آئی تقریباً 4:20-25 کے درمیان آئی میری باری۔ میں اجازت لے کے اندر داخل ہوا، میں نے سلام بلایا تو انہوں نے مجھے بیٹھ جانے کا اشارہ کیا۔ میں وہاں پہ چیئر پہ جا کے بیٹھ گیا۔ عمومی طور پر تو یہی ہوتا ہے کہ آپ کا سب سے پہلے انٹروڈکشن ہوتا ہے، لیکن میرا وہاں پہ انٹروڈکشن نہیں ہوا۔ جسٹ جاتے ہی انہوں نے پوچھا محمد عمران، میں نے کہا یس سر۔ کہتے کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے پھر بتایا کہ سر بیسکلی آئی بلانگ ٹو پاک پتن شریف، بٹ فار دا لاسٹ 7 ایئرز آئی ہیو بن لیونگ ان بورے والا ود مائی فیملی فار اسٹڈی پرپز۔ کہتے اوکے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ نے اسٹڈی میں کیا کیا ہوا ہے؟ تو میں نے ان کو بتایا کہ سر میں نے ریسنٹلی گریجویشن کی ہے کمپیوٹر سائنس میں فلاں یونیورسٹی سے۔ کہتے ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کے فادر کیا کرتے ہیں، کتنے بہن بھائی ہیں آپ؟ میں نے اس کے بارے میں بتایا۔ ٹھیک ہے، مطلب کہ اگر آپ نے بھی جانا ہے تو آپ نے سب سے پہلے اپنے بارے میں اور اپنی فیملی کے بارے میں اچھی طرح پریپیئر ہو کے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بارے میں اس نے کہا کہ عمران اس وقت آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو میں نے بتایا کہ سر میں فلاں جگہ پہ جاب کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے پھر اس کے ریلیٹڈ میرے سے 4-5 سوال کیے کہ سیلری وہاں پہ آپ کی کتنی ہے، ٹھیک ہے، آپ وہاں پہ ڈیوٹی ٹائمنگ آپ کی کیا ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے، اور کس قسم کا وہاں پہ آپ کا کام ہے، ٹھیک ہے۔ مجھ سے اس طرح کے اس نے 3-4 سوال کیے۔ تو اسی لیے اگر آپ بھی کوئی جاب کر رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کے بارے میں اچھی طرح تیار ہو کر جائیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ انہوں نے پوچھا کہ عمران کبھی آپ نے اس یو ڈی سی کی ریلیٹڈ کبھی پہلے کام کیا ہے، مطلب اس فیلڈ کے ریلیٹڈ آپ نے پہلے کبھی کوئی کام کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا نو سر، ٹھیک ہے۔ بس یہ میرا ایک غلطی تھی، ٹھیک ہے۔ اللہ کہ میں سمجھے شاید وہ سرکاری جاب کے لیے پوچھ رہا ہے کہ آپ نے پہلے اس کی کہیں سرکاری نوکری کی ہوئی ہے، جو کہ میں نے نہیں کی ہوئی تھی۔ حالانکہ میں نے اس فیلڈ کے ریلیٹڈ پرائیویٹ ویسے کام میں نے کیا ہوا تھا، اور میں نے نو بول دیا۔ جب میں نے نو بول دیا تو پھر بعد میں وہ میں یس کہہ نہیں سکتا تھا، ایک دفعہ میرے منہ سے نو نکل گیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے آپ نے وہاں پہ سوچ سمجھ کے بولنا جو بھی بولا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ایک چھوٹی سی غلطی مجھ سے وہاں پہ ہو گئی تھی۔ تو اس کے بارے میں اس نے پھر 1-2 سوال کیے کمپیوٹر کے ریلیٹڈ، جو کہ میں نے بالکل ٹھیک جواب دیے۔ اور اس کے بعد ایک جو میم بیٹھی تھی اس نے بھی اس کو پکڑا دیا انہوں نے۔ اس نے بھی پہلا سوال یہی کیا کہ عمران پہلے کبھی آپ نے اس سے ریلیٹڈ کام کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا نو سر، کیونکہ پہلے میں نو بول چکا تھا، میں یس بولتا تو میرا تضاد جھوٹ پکڑا جانا تھا، ٹھیک ہے۔ تو میں نے پھر بولا نو میم، میں نے کیا ہوا۔ کہتے اچھے فائل ہینڈلنگ کیا ہوتی ہے، اس کے بارے میں اس نے پوچھا۔ اس کے بعد ایف آر کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں ایک سوال کیا، میں نے وہ بتایا۔ اس کے بعد 2-3 سوال اس نے اور کیا فائل ہینڈلنگ کے ریلیٹڈ، ٹھیک ہے نا، اور اسی پوسٹ کے ریلیٹڈ اس نے کیے، جو کہ جن میں سے میں صرف ایک کا جواب دے پایا، باقی ایک کا جواب مجھے نہیں آیا، میں نے اس کو سوری بول دیا۔ بس اتنا سا میرا انٹرویو ہوا تھا تقریباً۔ اب اگر ہم اس کے نتیجے پہ پہنچیں تو آپ کو یہی گائیڈ لائن ہے، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی عمران آپ جا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ نے اپنے بارے میں، اپنی فیملی کے بارے میں، اور جہاں آپ رہتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو مکمل ڈیٹیل سے پتہ ہونا چاہیے ہر چیز کا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو آپ جاب کر رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کو مکمل پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے ریلیٹڈ جو بھی چیزیں ہیں، سوال ہیں، ان کے بارے میں آپ کو اچھی طرح پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ جو کہ انہوں نے مجھے ایکسپیرینس کے بارے میں پوچھا تھا کہ آپ نے کہیں پہلے اس سے ریلیٹڈ کام کیا ہوا ہے یا نہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری ایک بڑی غلطی تھی جو میں نے کہا کہ نو، حالانکہ مجھے یس کہہ دینا چاہیے تھا، کیونکہ میں نے پرائیویٹ اس کے ریلیٹڈ کام کیا ہوا تھا، ملتا جلتا کمپیوٹر آپریٹر کا، کیونکہ یو ڈی سی کا بھی کام تقریباً یہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔
تو میں نے جو کہ نو بول دیا تھا. تو اس لیے بس آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ جب بھی آپ انٹرویو کے لیے جائیں تو آپ جنرل نالج کی جگہ نا وہاں پہ سچویشن جو ریئیکشن کویشچن ہوتے ہیں آپ ان کو ہینڈل کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے نا, مطلب وہ آپ نے اپنا مائنڈ سیٹ وہاں پہ ایکٹیو رکھنا ہے. ٹھیک ہے نا, چونکہ ہمیں تو وہاں پہ بھوک لگی ہوئی تھی, بیٹھ بیٹھ کے صبح سے تباہی ہوئی تھی, اس لیے مائنڈ بھی سن ہوا تھا, سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں. ٹھیک ہے, تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے فل ایکٹیو ہو کے جانا ہے. ٹھیک ہے نا, اور بی پریپیئر ہو کے جانا ہے. ٹھیک ہے, ایک کوئی جنرل نالج کا سوال نہیں بھی آ رہا تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, آپ کے اپنے فیملی کے بارے میں اپنے بارے میں جو کویشچن ہے وہ بالکل ٹھیک ہونا چاہیے. جنرل نالج میٹر نہیں کرتا, بالکل بھی میٹر نہیں کرتا. اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ نے اس کو لائک بھی کرنا ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کرنا ہے تاکہ کسی اور کا بھی فائدہ ہو سکے. تھینک یو. اللہ حافظ.